میرے ساتھ وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو یہ ہے ایمان باللہ۔ اس کو آپ ایمان باللہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس کو آپ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ یہ نام بھی دے سکتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور اس کو آپ تسلیم اور رضا کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنا، قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تو بہرحال اصل الاصول، بنیادی اہمیت کا حامل وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ ایمان کب فائدہ دے گا؟ ایمان سب سے بڑی دولت تو ہے، سب سے بڑی نعمت تو ہے، لیکن یہ فائدہ کب دے گی؟ یہ فائدہ تب دے گی جب انسان ایمان ساتھ لے کر قبر تک چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ اور اگر انسان دنیا میں اس کو ایمان کی دولت ملی ہی نہیں، یا ملی تو تھی لیکن اپنی نالائقی، نااہلی، بدعمالی، بد کرداری کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو کر اور ہاتھ نچوڑ کر قبر کے اندر چلا گیا، تو پھر اسے ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان تب فائدہ دے گا کہ جب وہ ایمان محفوظ کر کے، بچا کر، سلامت کر کے قبر کے اندر چلا جائے گا، تب ایمان اسے فائدہ دے گا۔ اور شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے، پوری زندگی وہ محنت کرتا ہے انسان پر کہ انسان اس عظیم نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جب تم صبح کو اٹھو تو ناک میں اچھی طرح پانی ڈال کر اس کو صاف کیا کرو۔ حدیث شریف کا حاصل ہے، مفہوم ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَاتَ فِي خَيْشُومَتِهِ، اس لیے کہ شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی اور جگہ تھوڑی ہیں آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، کہ وہ کمبخت آ کر ناک کے اندر رات گزارتا ہے؟ وہ پورا بہترین محل بنا ہوا ہے، بسترے لگے ہوئے ہیں اور بہترین قسم کے ڈائمنڈ فوم لگے ہوئے ہیں، بیڈ لگے ہوئے ہیں، اس کو سونے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ ناک میں آ کر رات گزارتا ہے۔ تو جواب میں لکھا کہ شیطان انسان کی ناک میں رات اس لیے گزارتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اور سوتا رہوں اور رات کو اس کی روح پرواز کر جائے اور یہ ایمان ساتھ لے کر قبر تک چلا جائے۔ دیکھا آپ نے، وہ سوتا بھی اسی فکر میں ہے کہ اس انسان کا ایمان سلامت نہ رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، اب ان کی موت کا وقت ہے، نزع کی کیفیت ہے، غشی پڑ رہی ہے، دورے پڑ رہے ہیں، جس طرح موت کے وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ حضرت امام صاحب کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ، آخری بات یہ ہو کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو تلقین کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے زندہ لوگوں کو کہ آہستہ آہستہ اس کے پاس پڑھیں تاکہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے کلمہ۔ یہاں پر ایک مسئلہ کہ اس کو کہنا نہیں چاہیے مرنے والے کو کہ کلمہ پڑھو، اسے حکم آرڈر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو موت کی شدت میں ہے، سختیوں سے گزر رہا ہے۔ اگر اس نے مرتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں پڑھتا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کو آرڈر نہیں دینا بلکہ تلقین کرنا ہے۔ اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو نیک لوگ ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے یا کوئی بھی ہے اس کے پاس، تو وہ آہستہ آہستہ پڑھے لا الہ الا اللہ تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ بہرحال امام صاحب کے شاگرد اب ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور امام صاحب فرما رہے ہیں لا، پھر فرما رہے ہیں لا، پھر فرماتے ہیں لا، لا کا معنی ہے نہیں۔ اب شاگرد حیران ہوئے کہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کلمہ پڑھ لیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں تلقین کر لیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ لا، یعنی نہیں نہیں نہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دیر بعد امام صاحب کو افاقہ ہو گیا، تھوڑی طبیعت سنبھل گئی، تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لا لا لا، یہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ بھائی میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا کہ لا لا لا، کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس وقت شیطان کم بخت میرے پاس آیا تھا، اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا، واویلا کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل تو ایمان بچا کر مجھ سے جا رہا ہے، اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ لا لا لا، نہیں، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی موجود ہے اس وقت تک میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوں، کسی وقت بھی تو میرے ایمان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے، پوری زندگی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پر نزع کی کیفیت میں مختلف ہیلے بہانوں سے وہ انسان کے ایمان